بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ وآتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام کے بعد مخدوم المشائخ والعلماء پیر طریقت رہبر شریعت فیض درجت حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر محمد نقیب الرحمن صاحب نقشبندی مجددی سجادہ نشین آستانہ عالیہ نقشبندیہ عیدگاہ شریف اور زیب آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف لسان المشائخ پیر طریقت حضرت صاحبزادہ محمد حسان حبیب الرحمن صاحب نقشبندی مجددی ومقدس اللہ جناب محترم حضرت قبلہ ایاز صاحب دامت معالیکم چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان دیگر جید علماء کرام مشائخ اعظام عمائدین محترم
آج آستانہ عالیہ مقدسہ حضرت امام الاولیاء خواجہ خواجگان قبلہ غوث زمان خواجہ حافظ عبد الکریم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رحمت واسعہ آپ کے گنبد پاک کے سائے میں امیر المومنین امام المسلمین جامع القرآن کامل الحیاء والایمان حضرت سیدنا و مولانا امام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ آپ کے یوم شہادت کی نسبت سے ذی الحج شریف کے اس مبارک مہینے میں آپ کے عرس مقدس کی تقریب سعید زیر انتظام و اہتمام حضرت قبلہ شاہزادہ محمد حسان حبیب الرحمن حفظہ اللہ تعالی نہایت اہتمام کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ ہمارے تمام اہل اسلام، اہل محبت، بھائی، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو باپردہ ماحول میں اس عظیم درگاہ میں اس تقریب مقدس میں حاضر ہیں اور اس وقت اس تقریب میں حاضر ہو کر گفتگو کو وائز حضرات، اسکالر حضرات سے اس گفتگو کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہے، ورنہ پوری دنیا انشاءاللہ العزیز ARY کی نشریات کے ذریعے اس پیغام کو سن سکتی ہے۔ گرامی قدر حاضرین، امیر المومنین امام المسلمین کان حیا اور جان صفا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، آپ کی بہت وقی شخصیت ہے مختصر وقت میں، جس کا کما حقہ ان کی دینی ملی خدمات کا تذکرہ بھی مشکل ہے چجائے کہ اس کا احاطہ کیا جائے، لیکن کوشش کریں گے کہ آپ کے تذکرے سے اور آپ کے ذکر خیر سے ہم دین اسلام کو اس زاویے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس مقدس جماعت صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نے براہ راست رسول اللہ سے دین اسلام کو سیکھا، اور میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کروں گا کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کو جتنا وقت اللہ نے چاہا انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، مجلس میں فیضان حاصل کیا، لیکن وہ لوگ کہ جن سے
اعلان نبوت کے بعد کوئی گھڑی اور کوئی ساعت رسول اللہ سے جدائی نہیں رہی، اور جن کو رسول اللہ کی ذات گرامی سے اتصال نصیب ہوا اور جو سابقون الاولون کا شرف حاصل کر گئے، اور قرآن نے ان کے تعلق کو، رسول اللہ کی بارگاہ سے تعلق کو اس طرح بیان فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات۔ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اول سبقت کے ساتھ آگے بڑھ کے شرف پانے والے مہاجرین سے اور انصار سے، اور نہ صرف مہاجرین و انصار بلکہ وہ اتنی عظیم جماعت ہے کہ جو نیکی میں ان کی پیروی کرے گا، ان کا بھی یہ اعزاز ہے کہ جو ان کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ غور فرمائیے اس بات پر، وہ خود ہی مقام نہیں رکھتے بلکہ سبقت سے ان کو یہ مقام مل گیا کہ جو ان کے نقوش اقدام کی پیروی کر جائے گا نیکی میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا۔ اور میں نے پہلے بھی یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جنتی ہونا بڑا شرف ہے، جنت خدا کی نعمت ہے، انعام خداوندی ہے، انعام خداوندی ہے، جس کے لیے رسول اللہ بھی اپنے مالک و خالق کی بارگاہ میں دعا فرماتے تھے، یہ انعام خداوندی ہے۔ لیکن کیا شرف والے لوگ ہیں کہ جن کے لیے مالک فرماتا ہے میں جسے چاہوں گا جنت کا انعام عطا فرماؤں گا، لیکن یاد رکھنا میں نے سب جنتیں جن کے لیے تیار کی ہیں وہ میرے محبوب کے مہاجر و انصار کی سابقون الاولون کی مقدس جنت ہے۔ یہ قابل غور بات ہے، مطلب ایک برات میں 100 براتی ہوتے ہیں، کھانا بھی ان کے لیے تیار ہوتا ہے، مگر 100 کا کھانا ایک کے صدقے میں تیار ہوتا ہے۔ 99 لے آئیے، اس ایک کو پیچھے چھوڑ آئیے تو کھانا کھلے گا ہی نہیں۔ آپ پنڈی شہر میں اس وادی پر نور میں رہتے ہو، جس کے ایک ایک ذرہ میں نسبت نقشبندیہ کی خوشبو رچی وسیع ہے۔ اس وادی پر نور میں آپ بیٹھے ہو، میں پنجاب کے دیہات سے تعلق رکھتا ہوں، اور دیہات میں برات آئے اور پھر کھانا کھل جائے، اعلان بھی ہو جائے، سب سے پہلے دولہا اگر قدم نہ رکھے، ایک قوم ہوتی ہے ہمارے علاقے میں، وہ ایک بڑا سا ڈنڈا لے کر سامنے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ترتیب کے ساتھ اندر آؤ۔ اور ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہ ہے کہ جس کے صدقے میں تم کھاؤ گے اس کو پہلے لاؤ۔ اسی لیے رسول پاک نے فرمایا جنتیں سجا دی گئی، بنا دی گئی، مگر میری امت دولہا ہے ساری امتوں کی، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ محمد مصطفیٰ کی امت جنت میں نہ جائے۔ کوئی امت نہیں جا
قدر حضرات توجہ فرمائیے، اس مقدس جماعت میں حضور فرماتے میری جو امت ہے نا، آپ سب امتی ہو۔ حضور کہے ذرا اپنی شان بھی سن لو۔ حضور فرماتے ہیں میری امت حادثاتی امت نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اب یہ آئی ہے تو میں تکلف سے بھی اردو ہی بولتا رہوں گا، کیونکہ جب پورا دنیا سنے گی تو ظاہر پنجابی سب کو نہیں آتی، لہذا سنو، حادثاتی امت میں یوں ہی پیدا ہونا تھا تو ہو گئے، نا 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 نا، ایسا کبھی مت سمجھنا پیدا ہونا تھا ہو گئے نا۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، پہلے قرآن سن لو، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح ہم نے تمہیں امت عادل بنایا۔ آپ ظلم والی امت نہیں ہو، امت محمدیہ، غور سے سنو اپنا شرف، یہ امت بحیثیت مجموعی، یہ امت نہ ظلم والی امت ہے نہ ظالم امت ہے، یہ عادل امت ہے۔ اور علم نحو کے قاعدے میں جن کی سرشت میں ایک چیز فطرت میں داخل ہو جائے ان عادلوں کو عدل کہا جاتا ہے۔ زید عادل ہے، مگر علم نحو میں عادل کو جب اس کی فطرت میں عدل و انصاف داخل ہو تو اس کو عدل کہا جا سکتا ہے۔ رب نے عادل امت کو عادل فرمایا، یہ امت عادل ہے، امت وسط ہے، یہ امت اعتدال ہے، نہ انتہا پسند امت ہے نہ یہ کاہل امت ہے۔ سن لو، جو انتہا پسند ہے وہ حقیقت میں ایک کامل امتی نہیں ہے، کیونکہ اس امت کا تعارف رب نے انتہا پسند امت نہیں قرار دیا، بلکہ یہ کسی صورت بھی عدل کا دامن چھوڑتے نہیں، عسر میں ہوں یسر میں ہوں، یہ غصے میں ہو یا فرحت میں ہو، انبساط میں ہو، یہ ظلم کرنے والی امت نہیں ہے، بلکہ بحیثیت مجموعی یہ امت معصوم ہے، بحیثیت مجموعی۔ کتنی فرمایا تم مشرک ہو نہیں ہو سکتے، حضور فرماتے ما خاف منکم ان تشرکوا من بعدی، میرے اللہ نے مجھے بے خوف کر دیا کہ اے محمد یہ میرا انعام ہے کہ تیری امت قیامت تک بحیثیت مجموعی مشرک نہیں ہو سکتی، بلکہ مشرک تو بڑی دور کی بات ہے۔ لا تقدم امتی علی ضلالۃ، میری امت اتنی عادل ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پر بھی جمع نہیں ہو سکتی، میری امت بحیثیت مجموعی کبھی گمراہی پر بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو، جامع ترمذی شریف اٹھا کے دیکھو، صحیح بخاری سے میں عرض کر رہا ہوں، خصائص خمسہ سے حدیث اٹھا کے دیکھو، حدیث متواترہ کے درجہ میں ہے، میری امت مشرک نہیں ہوگی، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، یہ ہے اس امت کی تعریف۔ تو سن لو پیارو، جب ہم اور آپ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے، صدیق گمراہی ہوتا تو خیر القرون میں اس پر امت جمع کیوں ہوتی؟ سمجھ نہیں آئی؟ ابو
نہیں معاذ اللہ ہوتی تو یہ خیر القرون میں امت عادل اس کی خلافت پہ اجماع کیوں کرتی؟ عمر فاروق کی خلافت اگر ظلم ہوتی، اگر غصب ہوتی تو یہ امت جو بحیثیت مجموع معصوم ہے یہ خلافت عمر پہ اجماع کیوں کرتی؟ امیر المومنین عثمان حاکم و دہن کسی کہنے والے نے تو مفکر اسلامی چھاڑتے ہوئے اسی اقربا پرور کہہ دیا۔ میں کہتا ہوں ایسی خلافت و ملوکیت کو آگ دکھا دینی چاہیے جو عثمان جیسے کو اقربا پرور کہے۔ اگر یہ اقربا پرور ہوتا تو عثمان کی خلافت پر اس امت عادل کا اجماع کیوں ہوتا؟ علی مرتضیٰ اگر خدا نخواستہ خلافت و ملوکیت کے بتائے ہوئے راستے پر عدل سے ہٹا ہوتا تو پوری امت کا اجماع کیوں ہوتا؟ ارے سن لو اگر یہ عدل سے ہٹے ہوتے تو مجھے اتنا ہی بتاؤ ان چاروں کو مصطفیٰ کی دوستی کے لیے چنا کس نے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بزرگ بیٹھے چہرہ روشن ہے، تشریف فرما ہے، میں زیارت کر رہا ہوں، ان سے میں پوچھتا ہوں آپ اپنے بچے کے دوستوں سے اگر مطمئن نہیں ہیں تو رات 12 بجے تک اسے ڈھونڈتے ہیں نا کہ کہیں بری مجلس میں پھنس نہ جائے۔ میں بزرگوں سے یہ التجا کرتا ہوں آپ کو بیٹا پیارا ہے، جب بیٹا پیارا ہے تو آپ اس کی حفاظت کرتے ہو نا، اس کے برے یار نہ بن جائے۔ توجہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے حبیب تو بھی منتخب، تیری امت بھی منتخب، تیرے صحابہ بھی منتخب، تیری بیویاں بھی منتخب، تیری بیٹیاں بھی منتخب، ہاں کیونکہ تو مصطفیٰ، تیری شان استفا، تو جن کی شان استفا ہو جو مصطفیٰ ہو، مصطفیٰ کی آل بھی مصطفیٰ، مصطفیٰ کے اصحاب بھی مصطفیٰ، مصطفیٰ کی کتاب بھی مصطفیٰ، مصطفیٰ کا دین بھی مصطفیٰ، مصطفیٰ کا دین بھی مصطفیٰ، مصطفیٰ کے یار بھی مصطفیٰ۔ آپ مصطفیٰ کا شاید معنی نہیں جانتے، مصطفیٰ چنا ہوا، مصطفیٰ پسندیدہ، مصطفیٰ محبوب۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ دوستو بزرگوں میں یاد کرنا چاہتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں یہ اندر سے اور تھے، یہ اوپر سے اور تھے۔ میں نے کہا بات کرنے سے زبان ملی ہوئی ہے تو بات کر رہے ہیں آپ، یہ حق نہیں کہ زبان ہے تو بات کر رہے ہیں۔ یہ بارگاہ وہ ہے جہاں علم سے بھی بات نہیں ہو سکتی، یہاں ایمان سے بات ہو سکتی۔ میں جانتا ہوں، میں تذکیر دانش جانتا ہوں، معرفہ نکرہ پہچانتا ہوں۔ میں نے کہا تو معرفہ اور نکرہ نہیں پہچانتا، کیوں؟ جو نکرے ہیں وہ مصطفیٰ کے قریب ہی نہیں آئے۔ ابھی آپ بات سمجھے نہیں، کیوں کہ نکرے معرفے کیسے بنتے ہیں؟ پوچھو علم نحو والوں سے کہ نکرہ معرفہ کیسے بنتا
علامہ یہاں بیٹھے ہیں، بڑے بڑے صاحب علم بیٹھے ہیں، علماء علم ناف کہتے ہیں نکرہ غیر معین جس کی کوئی پہچان نہیں۔ کون کہتا ہے؟ عمر فاروق کہتے ہیں اوے ہم تو نکرے تھے، ہماری کیا پہچان تھی، رب نے ایک ایسے معرفے سے ملا دیا، ساری نکارت ختم ہو گئی۔ آج زمین نہیں آسمان کے ملائک بھی پہچانتے ہیں کہ محمد کے اصحاب اور یار سارے معرفے ہیں۔ پہچان لو، نحو کی کتابیں اٹھاؤ، النحو الواضح اٹھا دو، کافیہ ابن حاجب اٹھا دو، متن متین اٹھا دو، شرح جامی اٹھا دو، نحو کی جو کتاب اٹھاؤ گے، نکرے کو اگر معرفہ بنانا چاہتے ہو تو اذا اضیف الی المعرفہ، نکرہ اگر معرفے سے نسبت پا جائے تو معرفہ بن جاتا ہے۔ آج کے دور میں بھی رسول اللہ ہی معرفہ ہے، اور معرفہ بنایا ان کو رب نے، جو اضافت رکھے ان سے، جو مضاف ہو جائے ان کے طرف، وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ اصحاب النبی معرفہ، ازواج النبی بے مثل معرفے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ بلکہ مصطفیٰ نے اپنے ولیوں کو ایسا معرفہ بنا دیا کہ محدث کوٹھڑی مولانا محمد شریف اگر خواجہ عبد الکریم کے دربار پر آ جائے، وہ رنگنا چڑھ جائے کہ محدث کوٹھڑی جیسا عالم خود لکھتا ہے کہ میں حدیث تو پڑھاتا تھا پر دنیا میں پہچان نہ تھی، جب میں خواجہ حافظ عبد الکریم کے قدموں میں آیا، حدیث پڑھنے کا ذائقہ ہی بدل گیا، لطافت ہی بدل گئی، لذت ہی بدل گئی۔ فرمایا میں معرفہ ہوں، لیکن معرفت میں نے ساری کی ساری روک کے نہیں رکھی، میں نے ولیوں کو بھی معرفہ بنا دیا۔ اب جو ان سے نسبت پائے گا وہ بھی رات 12 بجے تک اماں کو نیند نہیں آتی، میرا پاپو ابھی واپس نہیں آیا، اماں باہر کھیل رہا ہوگا کوئی بات نہیں، بڑا فلڈ لائٹ چل رہی ہے، اتنی لائٹ ہے، تجھے فکر کیا؟ یہ شہر ہے، چوکیوں پر چوکس مسلح پولیس کھڑی عوام کی حفاظت کے لیے، کہتے نہیں مجھے اس کی جان کا خطرہ نہیں، مجھے اس کی عادات کے خطرہ ہے، کہیں سگریٹ والے یاروں میں نہ بیٹھ جائے، نشیوں میں نہ بیٹھ جائے، ماں خون جلا رہی ہے، کسی نشئی کے پاس نہ بیٹھے، کسی سگریٹی کے پاس نہ بیٹھے، کسی بد اتوار و بد اخلاق کے ساتھ نہ بیٹھے، تو کون نگران ہے؟ امی نگران ہے بچے کی، ابا نگران ہے بچے کا، مرشد نگران ہے مرید کا، استاد نگران ہے شاگرد کا، تو فکر مند ہے تو حبیب کو کون دیکھتا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، تیرا اللہ تیرے بچاتا ہے، حبیب تیرا اللہ تیری حفاظت کرتا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی پریشان نہیں ہونا، تیرا رب تمہیں کافی ہے، اور جو ابھی تک تجھے ماننے والے ہیں ان میں عمر کے ہوتے ہوئے تجھے فکر کس بات کی ہے؟ محبت سے آبادہ ہے سبحان اللہ۔ اماں کو اپنے بچے کی فکر ہے، غلط دوستوں نے
بیٹھ جائے، غلط صحبت میں نہ چلا جائے. جی استاد کو شاگرد کی فکر غلط صحبت میں نہ پڑ جائے، صحبت طالح کا شکار نہ ہو جائے، صحبت صالحین میں رہے. اسی لیے تو پیغمبروں نے دعا کی الحقنی برحمتک فی عبادک الصالحین. جو خود نبی ہیں وہ عبادک الصالحین کی صحبت کیوں مانگ رہے ہیں؟ فرمایا امتوں کو سبق دے رہے ہیں. صحبت صالحین وہ نعمت ہے جس کی نبیوں نے بھی دعا فرمائی. توجہ ہے جی؟ اماں انتظار میں ہے کہ ایک ایک گھر میں جاتی ہے، میں چیک کروں میرے بیٹے کے دوست کون سے ہیں. دوائیاں لیتی ہے، بچے اچھے تو ہیں. اپنی نیبر سے تفتیش کرتی ہے، اماں یہ بچہ ٹھیک تو ہے، فکر نہ کر، بہت اچھا ہے. اچھا معلوم ہوا پیار ہو تو بندہ اپنی ذمہ داری میں یہ تسلی کرتا ہے کہ دوست کیسے ہو. جب حبیب کی حفاظت رب کرتا ہے، یار چنے رب نے جیسا حبیب بے مثل، جیسا حبیب یکتا، جیسا حبیب یکتا. یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو. حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ رب نے چنے، میری امت رب نے چنی. اچھا ایک بات آپ کی اجازت سے، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ سمجھ بھی آ رہی؟ بڑی آ رہی. ہاں سنو. اچھا چنا کب جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی امت اگر پہلے ہی آنی تھی، ہمیں بعد میں آنا تھا، ہم اکٹھے ہی نہیں ہوئے کبھی. کیوں؟ ان کا زمانہ پہلے ہمارا بعد میں، تو پھر چناؤ کیسے ہوا جب ہے ہی بعد میں؟ چنے کب گئے؟ مسئلہ بھی سمجھو نا، آخر کتنی دیر سے بیٹھے ہو. مطلب یہ کہ ہم تو اب پیدا ہوئے تو پھر چنے کیسے گئے؟ اس کا مطلب چناؤ تب ہوتا ہے جب ایک کانسٹیچوئنسی میں سارے ووٹر موجود ہوتے ہیں تو ممبر چنتے ہیں. اس کا مطلب اس عالم میں امت چنی نہیں گئی. اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، اور بنی نوع انسان میں سے تم چنے گئے ہو، نکالے گئے ہو. یا اللہ ساری بنی نوع انسان کب جمع تھی؟ جب تو نے ہمارا چناؤ کیا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ زمانہ یوں ہی چلتا رہا، وہ پہلے بہت ہو گیا، ہم کا بعد میں آئے. ہمیں نہیں، تم عالم ارواح میں سب امتیں، الارواح جنود مجندۃ ما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف. تم سب لشکروں کے لشکر جمع تھے عالم ارواح میں. رب نے سارے بنی نوع انسان پر نظر کی. سب پہ نظر کی. خدا کی قسم میں سوچ کر نہیں آیا کہ یہ بیان کروں، یہ خواجہ کا فیضان ہے. دیکھا ہوا ہے میں نے، سوچا ہوا نہیں تھا.
سنو سب پر نظر کی، اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کیا ہو۔ آپ سمجھتے ہو کہ ہم تو کوئی چیز ہے، کوئی آپ بڑی شے ہو، آپ بڑی شے ہو، بیان کرو۔ میں سیالکوٹ میں تقریر کر رہا تھا، ایک بندہ نشئی، نشہ جو ہوتا ہے نا دنیاوی، یہ مایوس کرتا ہے بندے کو، نشہ میں بندہ کیوں ہو جائے مایوس ہو جائے۔ میں ایک مسئلہ بیان کر رہا تھا، میں نے کہا کوئی چیز بھی ارادہ الہی کے بغیر وجود میں نہیں آئی۔ تقریر کر کے واپس گیا تو ایک نالی پر ایک بندہ گرا ہوا تھا، شاہ جی مینوں بھی ارادے نال پیدا کیتا سو۔ میں نے کہا ہاں، مجھے بھی اس نے سوچا۔ میں نے کہا اس نے تو سوچا پر تم نے کبھی نہیں سوچا۔ اس نے تو بین سوچ تمہیں بھی پیدا نہیں کیا، لیکن تو سوچے تو پھر بات بنے نا۔ اس نے تو سوچا تمہیں، اذا اراد اللہ شیئا ان یکون له کن او یکون۔ ساری بنی نوع انسان پر نظر کی۔ آپ میں کتنوں کا پابندی نہیں کر سکتا، لیکن آپ سب اس میں موجود ہو۔ فرمایا اے قضا و قدر کے کارکنان نوٹ کرو، یہ بندے میں نے چن لیے، یہ آخری امت آخری نبی کی بنی، ان میں سے یہ بندے میں نے اپنے حبیب کی صحبت کے لیے چن لی، مجلس کے لیے چن لی۔ ان میں یہ عورتیں، یہ میں نے محبوب کے اہل بیت ہونے کے لیے چن لی۔ یہ نہ سننا انتخاب چن لیے، یہ صحابہ چنے، ان میں چار ایسا بولنے کا فائدہ، وَاخْتَارَ لِي مِنْهُمْ أَرْبَعًا، پہلے میری امت چنی، امت میں سے میرے صحابہ چنے، اور صحابہ میں سے چار لی، میرے لیے چار رب نے خاص میری دوستی کے لیے، میری دوستی کے لیے چن لیے چار۔ یا سنا کون؟ ابو بکر عمر۔ لوگ کہتے ہیں قسم سے آئے، قسم کس نے کی؟ ظلم سے آئے، ظلم سے امت سے نہیں، امت عادل بنا۔ منہم ظالم، ہو سکتے ظالم نفس بھی ہو سکتے، لیکن فرمایا جو ظالم نہیں نا، کیوں؟ ظالم ہے تو حبیب کے لائق نہیں، کیوں؟ رب کی لطافتوں کو تم کیا سمجھو؟ جہاں نفاست رکھی وہاں کثافت کا کیا کام؟ جہاں طہارت رکھی وہاں رجس کا کیا کام؟ جہاں توحید رکھی وہاں شرک کا کیا کام؟ مشرک تیرا یار نہیں بنایا، کافر تیرا یار نہیں بنایا، ارے مخلصوں کا بادشاہ ہے تو منافق تیرا یار نہیں بنایا، تو صادق و امین ہے، کوئی خائن تیرا یار نہیں بنایا، تو سب سے سچا ہے، کوئی جھوٹا تیرا یار نہیں بنایا۔ ارے ملائکہ بھی چھپ کر دیکھتے ہیں، پہلا یار ہونے کے لائق اللہ کی نظر انتخاب میں کون ہے؟ فرمایا اوپر کر چہرہ، اے ابو بکر، کائنات والے دیکھ لو، پہلا یار ہونے کے لائق ہے ابو قحافہ بن ابی جہل۔
کرتا ہوں رب کی نظر انتخاب. کہو سبحان اللہ. حدیث پیش کر رہا ہوں. حضور فرماتے میرے یار میرے رب نے چن چن، میرے یار میرے رب نے چن چن، یار رب نے چن چن. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی خلافت الخلفاء، کہتے ہیں صحابہ کو کس طرح خیال آیا کہ ترتیب خلافت یہ رکھیں گے، کیسے خیال آیا صحابہ کو؟ اجماعی فیصلہ ہے نا، یہ خیال کیسا ہے؟ فرمایا آنا ہی تھا. سنا بات، شاہ ولی اللہ فرمایا آنا ہی تھا. اب ایسے کیسے؟ فرمایا حضور سے ہمیشہ سنتے تھے کیا کہ میں نکلا خرج تو آنا بابو بکر، دخل تو آنا بابو بکر، چل تو آنا بابو بکر. حضور کہتے میں نکلا، میں اور ابو بکر اور عمر ہم داخل ہوئے شہر میں. میں ابو بکر و عمر و عثمان و علی ہم غزوے میں گئے. کون؟ میں ابو بکر و عمر و عثمان و علی ہم چشمے پہ گئے. میں ابو بکر و عمر و عثمان و علی. فرمایا صحابہ نے ترتیب خود نہیں نکالی، ترتیب حضور خود ہی بتا دیتے. جن کے بغیر حضور جائے نہیں، جن کے بغیر آئے نہیں، جن کے بغیر کھائے نہیں، جن کے بغیر ذکر کرے نہیں، جن کے بغیر کلمہ پڑھے نہیں. اور نہیں فرمایا صحیح مسلم ایک صحابی آ کر کہتے یا رسول اللہ آج ایک دو کلمہ پڑھا، زبان حال سے کلمہ پڑھا، زبان قال سے بھی کلمہ پڑھا. حضور کیا فرماتے ہیں؟ اؤمنو، میں اس پر ایمان لایا، ونؤمنو، ہم ایمان لایا. صحابہ کہیے اور کون لایا؟ فرمایا جس پر میں ایمان لایا، جس بات پر محمد ایمان لائے، ابو بکر و عمر و عثمان و علی بھی اس پر ایمان لائے. حالانکہ وہ دونوں شیخین وہاں موجود ہیں، ان کی غیر موجودگی میں حضور ان کی طرف سے شہادت دے رہے ہیں کہ میں جس پر ایمان لایا اس پر ابو بکر بھی ایمان لایا، عمر بھی ایمان. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ شیخ بھی یہ کرم کرتے ہیں ان مریدوں جن پر ان کا کامل بھروسہ ہوتا ہے. یہ بھروسے کی بات ہے جو سردار صاحب فرما رہے تھے. حدیبیہ سے جب بھیجا حضرت عثمان کو تو ایک صحابی ابھی بچے تھے، سیکھ رہے تھے، عرض کرتے ہیں ہم کہاں ہیں آپ کے ساتھ؟ عثمان کی تو موج ہو گئی، مکہ گئے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہوں گے. امام سہیلی فرماتے ہیں رسول پاک نے فرمایا میرا عثمان ایسا نہیں. باتیں کرتے ہیں تو کرتے آپ حقیقی باتیں سن رہے ہیں پھر بھی دھیان نہیں کر رہے. حضور کو اعتماد ہے تبھی سفیر بنایا. اسٹیٹ جن لوگوں پر اعتماد کرتی ہے انہیں ایمبیسیڈر بناتی ہے. پیارے مصطفیٰ نے پوری ملت اسلامیہ کا ایمبیسیڈر بنا کے بھیجا کس کو؟ عثمان. امت ہم عثمان پر اعتماد کیوں نہ کریں جس عثمان پر محمد مصطفیٰ کو اعتماد. اور محمد مصطفیٰ ایمبیسیڈر بنانے کا فیصلہ ذاتی طور پر نہیں کرتے. کیوں؟ وہ اپنی خواہش سے تو فیصلہ کرتے ہی نہیں. جو رب نے کہا سفیر تیرا ہو، سفیر مصطفیٰ ہو،
تو بچتا ہی عثمان ہے. اور عثمان کا عشق دیکھو. مکہ سامنے لوگ کہتے ہیں یہ مکہ ہی مکہ، مکہ ہی مکہ. مکہ سامنے ہے. میں سب دوستوں سے کہوں گا اور زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ ٹائم کم ہے. خود سمجھ جاؤ مکہ مکہ ہے پر یہ عثمان ہے. سبحان اللہ. حضرت عثمان صاحب فرمایا عثمان پردہ کیسا؟ فرمایا کعبے پہ نظر نہ پڑ جاتا. کہا اس کو تو دنیا دیکھنا چاہتی. فرمایا میرا کعبہ پیچھے. تیرے بغیر ساقیہ لذت میں کشی نہیں، اور تیرے بغیر ساقیہ پینا حرام ہے، اور تیرے بغیر ساقیہ عثمان کا پینا حرام ہے. اسی لیے تو امام احمد رضا کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. حضور نے کہہ کے نہیں بھیجا تھا طواف نہ کرنا، پر جب ایک نیا طالب علم مصطفیٰ پیارے مصطفیٰ کا یہ جو نئے صحابہ آتے ہیں نا ابھی سیکھتے ہیں اس پر ہی کچھ لوگوں کو اعتراض شروع ہو جاتا ہے. فَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. یہ قرآن میں جی. تو کچھ لوگ اعتراض کرتے دیکھو جی یہ تھے صحابہ حضور کو کھڑا چھوڑ کر اگر منڈی میں کوئی جنس نہیں آ جاتی یا کوئی کھیل تماشا ہوتا حضور کو چھوڑ کر چلو جاتے. تم کی بات کرتے. میں نے کہا یہ نئے آنے والوں کی بات ہے جو بھی سیکھ رہے ہیں، اور کلاس کے اندر جو لوگ ہوں نا سیکھنے والے ان کی کسی ادا پر عقل مند اعتراض نہیں کرتے، نتیجے پر جاتے ہیں. نتیجے پر نہیں سمجھ نتیجے پر جاتے ہیں. میں نے کہا جس دن رب نے حضور کی کلاس کا نتیجہ نکالا اگر نتیجے میں کوئی کمزوری ہے تو پھر کرے اعتراض. اولئک الذین امتحن اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ نے بدر کی بھٹی میں ڈالے، احد کی بھٹی میں ڈالے. امتحانہ تفسیر روح المعانی اٹھا کے دیکھو. بمانا اخلاصا ان کا خالص ہونا رب نے اے سونے مصطفیٰ کے جماعت کے سونے کو غزوہ بدر کی بھٹی میں ڈالا، احد کی بھٹی میں ڈالا، خندق کی بھٹی میں ڈالا، تبوک کی بھٹی میں ڈالا، حنین کی بھٹی میں ڈالا، اور خیبر کی بھٹی میں ڈالا، اور پھر ڈال کے یرموک تک بھٹی میں ڈالا. اس لیے میل نہ رہے. سنا سونے کو بھٹی میں ڈالتا ہے. کیوں ڈالتا ہے؟ میل نکل جائے. فرمایا میں نے بدر میں آزمایا، احد میں آزمایا. اپنے علم کے لیے نہیں، اس کا تو علم قدیم ہے، وہ جانتا تھا. ہمیں دکھایا ایسے ہوتے ہیں صحابہ. ہمیں دکھایا بھٹی میں ڈالا خالص سونا، بھٹی میں ڈالا. یا اللہ کیسے نکلے؟ فرمایا لہم مغفرۃ
کہتے نہیں تم لوگ تو لکیر کے فقیر ہو، اخبار الطوال والا لکھتا ہے، یعقوبی لکھتا ہے، تبری لکھتا ہے۔ میں نے کہا اچھا تو تاریخ کا مومن ہے، میں تو قرآن کا مومن ہوں۔ کہتے ہیں اخبار الطوال والا لکھتا ہے، یعقوبی لکھتا ہے، مسعودی لکھتا ہے۔ میں نے کہا اچھا بول کیا لکھتا ہے؟ کہتے وہ لکھتا ہے کہ تو ایسے تھے۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ تجھے نیت کا پتہ نہیں، قرآن والے کو تو نیتوں کو بھی پتہ ہے۔ ان کے امتحان میتھ میں نہیں ہوئے، الجبرے میں نہیں ہوئے، بلکہ محمد رسول اللہ کے طالب علموں کا امتحان جس سبجیکٹ میں ہوا، دنیا والوں سن رہے ہو نا، بلکہ جو دنیا والے کہے نا آپ کو عرف کے لحاظ سے کہہ دیے، میرے حضور خواجہ خواجگاہ حافظ عبد الکریم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے دنیا والے نہیں، دین والے۔ سن رہے ہو نا؟ اللہ نے محبوب کے طالب علموں کا امتحان جس سبجیکٹ میں لیا، کائنات کی کوئی یونیورسٹی اس سبجیکٹ میں امتحان لیتی نہیں۔ اگر لیتی ہو تو مجھے بتانا، میں تو ایک کاٹھا سا مولوی ہوں، مگر اللہ یا تشریف فرمائے، ان کے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر حضرات تشریف فرمائے، صاحب علم ہیں، یہ مجھے بتا دیں کہ دنیا کی کوئی بڑے سے بڑی یونیورسٹی، آکسفورڈ ہو، کیمبرج ہو، ہارورڈ ہو، اگر کہیں تقوی کا امتحان ہوتا ہے تو اس یونیورسٹی کا مجھے بھی بتائیں۔ واحد یونیورسٹی ہے جو کہ تقوی بات اندر کی، اور اندر کو دنیا کا کون ایگزامینر جانے، جب جان نہیں سکتا تو امتحان ہی نہیں دیتا۔ اور اللہ کیوں لے صاحب کا امتحان کیوں؟ وہ علیم بذات الصدور ہے، اس نے گواہی دی ان کی تو میرے الجبرا یا میتھمیٹکس کی نہیں بلکہ تقوی کی دی کہ حبیب تیری جماعت میری ظاہر میں کامیاب نہیں، باطن کے امتحان میں بھی کامیاب ہو گئی۔ لہذا تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کہ ان کا باطن کیسا ہے، کیوں؟ عثمان کے باطن کو اللہ دیکھ رہا ہے اور عثمان کی قیمت بتا رہا ہے۔ کیا حبیب عثمان کے خون کے لیے تیرے 1500 کو بھی لڑنا پڑے تو تمہیں جہاد کرنا ہوگا، عثمان اتنا قیمتی ہے۔ اور عثمان کا انتخاب، اور سن لو، عثمان کا انتخاب رب نے کیا، اور پیارے مصطفیٰ نے کیا چنا؟ فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان۔ صدیق میرا یار اول ہے پر اس کا اپنا محل ہوگا، عمر میرا یار دوم ہے پر اس کا اپنا محل ہوگا، سفید موتیوں سے زیادہ قیمتی اس کا اپنا محل ہوگا، پر عثمان کو میں نے رب سے مانگ لیا کہ میرا جو اتنا بڑا محل نبیوں سے بھی بڑا تو نے بنایا رب، تو محمد کیا اکیلا رہے گا وہاں؟ ایک تو میرا رفیق میرے ساتھ تھا، فرمایا چن، میں نے جنت کی رفاقت کے لیے عثمان کو چن لیا۔ یہ اپنے محل میں نہیں رہے گا، یہ محمد رسول اللہ کے محل میں رہے گا۔ رفیقی فی الجنت عثمان۔ اور ٹائم بھی مجھے صاحب سے بتایا قریب ہوتا جا رہا ہے، میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، یہ مومن لوگ ہوتے ہیں نا،
جن کے ایمان کی گواہی رب دے ان کو یہ مسلم کہتے ہیں، اور اپنے ان کو مومن کہتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں، جیسا منہ ویسی چپیڑ، ہونا بھی ایسا چاہیے۔ کیوں کہ جب تو سجدے بانٹے ایمان کی تو تیرے جیسوں کو ہی ملنی چاہیے نا، اور جب ایمان کی اس سے زیادہ تو کھول کے بات نہیں کروں گا میں مجلس میں۔ اور دوستو سمجھنا آپ کو ہے، میں اکھاڑے میں نہیں ہوں، میں صوفیاء کے مجلس میں ہوں، اور آداب کا خیال رکھنا۔ اور میرا نقشبندی پیر جس کے آستانے پر بیٹھا ہوں ان کی مدد سے ابلاغ کر رہا ہوں، آپ تک بات پہنچا رہا ہوں، لہذا آپ سے زیادہ بلیغ کون ہو سکتا ہے، آپ سے زیادہ فصیح کون ہو سکتا ہے؟ جو پیر کا اشارہ جانے ان کو کلام سمجھنا کیا مشکل ہوتا ہے۔ میں اور تو سندیں بانٹے تو اپنے جیسوں کو کہی، رب بانٹے تو مصطفیٰ کے مزاج کو دیکھے گا۔ جو عین مصطفیٰ کی تصویر ہوگا رب اسے یار اول بنائے گا، اس کو عمر فاروق بنائے گا، اس کو عثمان غنی بنائے گا، اس کو مولا مرتضیٰ شیر خدا۔ اور تو جس چکر میں پڑا ہے مت پڑ، کیوں؟ اس چکر کا فائدہ کوئی نہیں، گولو کے پیر کی طرح ساری عمر چھتا رہے گا، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ مجھ سے سن، اے کس عاقبت کے پیچھے پھرتا ہے؟ تیرا ایک امتحان ہوگا، میزان ہوگا، امتحان ہوگا، تجھے برزخ سے گزرنا پڑے گا، قبر سے گزرنا پڑے گا، حشر کو اٹھنا پڑے گا، امتحان ہوں گے، میزان ہوں گے، پل ہوں گے۔ ابو بکر ابھی نہ برزخ میں، نہ پل پر، نہ میزان سے گزرے، سامنے بیٹھے مصطفیٰ فرما رہے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، والزبیر فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، عبید اللہ فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد فی الجنہ۔ اور راجہ بازار والے بھائیوں، تم بھی پوچھتے ہو نا ہم سے، یہاں کسی کو کیا پتا؟ حضور کو پتا ہے نہ یہ برزخ سے پہلے ڈولنے والے، کیونکہ اگر ڈولنا ہوتا تو پھر پہلے جنت کیوں بتاتے؟ اگر کل کا پتہ نہیں تھا کہ ابو بکر کھڑا رہنا ہے دین پر یا نہیں تو پھر یہ فیصلہ جنت کا رک جاتا۔ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی۔ آواز آئے اچھا یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھو جنتی۔ ہاں میں نے دیکھا پنڈی بھی آیا تھا، اشرف مبشرین کانفرنس کا اشتہار لگایا تھا جھنگ والوں نے۔ میں نے کہا تمہیں کون بتا گیا کہ یہ 10 جنتی ہیں؟ کہ حدیث میں آتا ہے۔ میں نے کہا حدیث والے کو کون بتا گیا؟ میرا تو ایمان ہے کل کی خبر نہیں، ان 10 کی قیامت تک کی خبر ہے نا حضور کو۔ یہ گمراہ ہونے والے نہیں، اسی خطبے پر، اسی استقامت پر، تو تھوڑی سی تکلیف اور کر لو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جنگ والوں پنڈی کے راجے بازار میں آؤ گے میرے تو سمجھ نہیں آئے گی، آتے آتے کبھی عیدگاہ بھی تو آؤ۔ زیادہ رش رکھتا ہو تو بڑی امام چلے جاؤ، رش رکھتا ہو تو گولڈے شریف چلے جاؤ۔ کیوں؟
مصطفیٰ نے پوائنٹ ہی بے شمار بنا دیے تاکہ امت کو تکلیف نہ ہو. کہتے جی میرا ذرا مزاج ایک بولتا ہے میرا ذرا مزاج ہے. کیا مطلب؟ تھوڑے بجتی ہوں، بجت کرتا ہوں. چلا جا اور فرمایا پھر کہتا ہے میرا دل دھڑکے ذکر کے ساتھ. فرمایا عیدگاہ چلا جا. کہا بیٹھوں مراقبے میں دھیان سے تاڑے لگ جاؤں. فرمایا امام بری چلا جا. کیوں؟ یہاں کو تھوڑا بولتا ہے. تو کہتا ہے جی میں فانٹا پیوں گا، پی کوک پیوں گا، پی پاک پی، ذائقہ تیرا اپنا ہے. سکنجوی پیوں گا، پی. مرشدوں کا مزاج ہے شربت تو مدینے سے ہی آیا. ذرا بول کے وہ چاہتا مزاج ہے، چپ کر کے کہا مزاج ہے. اور پھراتے تو اِنَّا کل کوثر سے ہی ہے. مولوی عبد الرحمن جامعہ اشرفی کے شیخ الحدیث تھے. ایک دن تقریر ہو رہی تھی اوقاف کے زیر اہتمام. تو کہنے لگے اور یار ہمیں تانے دیتے ہو کہ ہم نجدی ہیں. اور ہے نجدی پر تھوڑے بجدی بھی ہیں. کہنے لگے بجدی بھی ہیں یعنی کبھی بجد میں بھی آ جاتے ہیں. میں نے کہا کہ جو کبھی کبھی آئے وہ آپ جیسے رہتے ہیں اور جو ہمیشہ جلوہ یار میں گم رہی وہ خواجہ حافظ عبد کریم کے حکم. بس اختتام کو جاتا ہوں. صاحب نے مجھے ٹائم فرمایا تھا لیکن یہ حدیث پوری نہیں بیان کروں گا، میرے پاس ٹائم نہیں. کیوں؟ بات جنت تک رہے، میری جنت تک، تو وہ تو یہاں پرابلم نہیں. نو پرابلم، جسٹ نو پرابلم. جنت کا یہاں سوال نہیں، ساتوں جنتوں کا سوال نہیں، 7 ہیونز کا سوال نہیں. یہ پرابلم نہیں. نو پرابلم. کیوں اٹک کے جنگلوں میں لوگوں کو اتنی وزن اٹھا کر پھرا رہا ہے جنت کے لیے؟ ادھر کون جنتی، ادھر کون جنتی ہے جو دکھانے لے جا رہا ہے؟ اللہ تجھے ایک ایسا جنتی بتاتا ہوں جو اپنے کھاتے میں ہزاروں گناہگاروں کو جنت میں لے جائے گا. اور سے اور سوچنا ایک دو کو نہیں، ہزاروں کو، ہزاروں کو. آپ سننا بس بغیر تبصرے کے سناتا ہوں کیونکہ یہ نہ سنایا تو پھر کیا سنا، یہ نہ بتایا تو کیا بتایا. ابھی تو میں نے آپ کو یہ بھی نہیں بتایا کہ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، اور کس گرمی پہ بازار ہے عثمان غنی کا. اور اللہ بھی خریدار ہے عثمان غنی کا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن اللہ بھی خریدار ہے عثمان غنی کا. بولو اپنی زبان سے، اللہ بھی خریدار ہے عثمان غنی کا. اللہ بھی خریدار ہے عثمان غنی کا. اور بھی بھائیو یہ سمجھ لو کہ آج حضرت صاحب توجہ اسی میں دے رہے ہیں. اللہ بھی خریدار ہے عثمان غنی کا. اللہ بھی خریدار ہے عثمان غنی کا. اللہ بھی خریدار ہے عثمان غنی کا. اللہ بھی خریدار ہے، اللہ بھی خریدار ہے عثمان غنی کا. سانس نہ ٹوٹنے دینا. اللہ بھی خریدار ہے عثمان غنی کا. 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 سنو
گفٹ آج کی مجلس کا گفٹ پلے بند کے جانا، یہ توجہ سرکار کی گفٹ صاحب دادا حسان صاحب کی، کیونکہ میں نے ان سے یہ 3 منٹ گفٹ لی ہے، 40 منٹ ہو گئے، اب ان کی طرف سے آپ کو گفٹ سنو۔ گفٹ حضور فرماتے ہیں من حفظ بیر روم فلاح الجنت، بیر روم جو خرید دے اس کی جنت، عیدگاہ جو خرید دے اس کی جنت، من جہد جیش العسر فلاح الجنت۔ اوئے ہوئے 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 توجہ، دنیا کی سپر پاور روم سے لڑنے لشکر مصطفیٰ نکل رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سپر طاقتوں سے مدد نہ ملے تو ہم پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، جنہیں رب کھڑا کرے وہ سپر طاقت سے لڑنے جا رہے ہیں، اور اپیل چندے کی کن کے سامنے کر رہے ہیں؟ عثمان غنی کے ساتھ۔ جن کا رب پہ بھروسہ ہوتا ہے سپر طاقتوں وہ نہیں دیکھتے، سپر طاقتوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتے ہیں، اور کس کے بلبوتے پر؟ عثمان۔ نہیں توجہ نہیں آئی؟ یہ تبوک آپ کو پتا ہے کس سے لڑی جا رہی تھی؟ نہیں پتا نا؟ روم سے۔ تو سپر طاقت سے لڑنے چلے ہیں، اور سوال کن سے؟ سب سے بڑے انویسٹر عثمان ہی ہے وہاں اس مجلس، بچا کے کسی نے بھی کچھ نہیں رکھا، لیکن وہ گنتی نہیں بنتی، آج جس کی گنتی بنی ہے وہ عثمان ہے۔ اچھا جی، یہ تو لمبا ہو گیا کام، لمبا نہیں کرنا، ٹائم میں نے 1.5 منٹ رہ گئے تھے۔ کیا سوال آیا کہ جی بیر روما خریدے تو، عیدگاہ خریدے تو، مسجد میں توسیع کرائے تو، لشکر تبوک کا تیار کرے تو کیا جنت؟ امام ترمذی فرماتے ہیں 17 مرتبہ 17 ٹائمز 17 مرتبہ حضرت عثمان نے جنت حضور سے خریدی۔ محدثین الجھ گئے، عثمان کو اعتبار نہیں تھا، ایک دفعہ خریدنے پہ 70 مرتبہ کیوں خریدی؟ 17 مرتبہ کیوں خریدی؟ حضرت عثمان سے پوچھا کہ کسی اور کو لینے نہیں دو گے؟ بار بار خریدتے ہو، کیا اعتبار نہیں؟ اعتبار نہ ہو تو ایک دفعہ بھی نہیں شے خریدی جاتی، تو پھر 17 مرتبہ کیوں خریدی؟ میں معذرت چاہتا ہوں، شاید میری آواز صاف آپ تک نہیں جا رہی، سنو، پھر 17 مرتبہ کیوں خریدی؟ فرمایا میں نے اپنے آقا سے سنا ہے کہ میری امت کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اتنی ہوں گی کہ رب کے ہاں وہ درجہ شفاعت کو پہنچ جائیں گے۔ اگر میں گنواؤں نا کہ وہ کون کون ہے تو بڑے لمبی، حافظ، عالم، مفتی، حاجی، صرف حاجی کے بتاؤں تو آپ کو سمجھ لگ جائے کہ حاجی کتنی کی شفاعت ہے۔ کچھ کی نیکیاں ایسی ہیں کہ قیامت کے میدان میں وہ کھڑے ہو جائیں گے اور عرض کریں گے یا اللہ تو نے وعدہ کیا نا اس نیکی کا، وہ ہے ہمارے پاس، اس کے بدلے میں کتنے بخشیں گے؟ اب سنو حضرت عثمان کی نیت اور اس کے ساتھ جو مزہ آئے گا نا آپ کو، ہاں نہیں لائے آنسو بھی لائے کہ اس رسول اللہ ایک مرتبہ تو خریدی عثمان نے اپنے اور اہل و عیال کے لیے، 16 مرتبہ آپ کی امت کے
عثمان کیوں؟ یا رسول اللہ کروڑوں میں ہوگی نا آپ کی امت، اتنا بوجھ لگے گا ان کانوں پر، عثمان کیسے برداشت کرے گا کہ ایک حبیب اور ساری امت کا وزن، سارا بوجھ تو عثمان بانٹ نہیں سکتا حب کا، لیکن کچھ ضرور لے کے جاؤں گا۔ 16 مرتبہ جنت عثمان نے محمد عربی کے غلاموں کے لیے خریدی۔ کوئی کیا جانے گا اس عثمان کو، اللہ سے کیا پیار ہے، عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے۔ اور آخری لفظ، یہ صرف حضور کے یار نہیں تھے، ایک دفعہ صدا آئے نا سبحان اللہ، یہ چاروں آپس میں بھی یار تھے بغیر حسد کے۔ ثبوت چاہیے، صرف اشارہ صاحب سے معذرت کے ساتھ ایک اشارہ، وہ کہتے ہیں نا امیر جمع ہے دوست درد دل کہہ دے، پھر التفات دل دوستاں ہو کہ نہ ہو، تو جمع ہوا احباب تو سن لو کیسی یاری تھی آپس میں۔ حضرت علی سے فرمایا نبی پاک نے، علی میرے رب کا فیصلہ آ گیا فاطمہ بیٹی کا، میں رشتہ تیرے ساتھ کرتا ہوں، جا کوئی چیزیں لیا، کچھ خوشبو لیا جہیز کے لیے، کوئی تیاری کے لیے کوئی سوٹ لیا، کپڑوں کی خوشبو لیا۔ یا رسول اللہ پیسے نہیں میرے پاس، فرمایا کوئی چیز بیچ دے، یہ ایک زرہ ہے میرے پاس، آپ ہی نے عطا فرمائی تھی، میرے حصے کی ہے، مجاہدین کی زرہ ہے قیمتی، میں یہی بیچے۔ اب حضرت علی کے خیال آتا ہے وزیری اس وقت زرہ کون لے گا، باہر نکلے، سامنے عثمان کھڑے، فرمایا دوست کا کہاں کا ارادہ کہاں کا، زرہ بیچنی، کتنے کی پتہ نہیں، میں کبھی بیچی نہیں، میں چاہیے کتنے، کہا 2000 درہم چاہیے، اندازن جو میں لینا چاہتا ہوں 2000 درہم چاہیے، میں 2000 درہم، اللہ اکبر، یہ لے۔ مولا علی نے زرہ آگے کی، یہ رکھ لے، نہیں، یہ زرہ تیرے سینے پر، تیری کمر پر جچتی، تیرے جیسا اور کوئی شیر مرد ہے تو یہ پہنے، کہا میں بھیک نہیں مانگنے آیا، فرمایا دوستے کے مانگ میں دوست کا حق ہوتا ہے، علی بھیک نہیں ہوتی، عثمان تیرا کوئی لگتا، پھر آیت پڑھ کے سنائی، کیا تو دوست نہیں؟ فرمایا ہوں، تو فرمایا آپ نے نہیں کہا کہ دوست کے گھر سے بھی کھا سکتے ہیں، انتا کلو من بیوتکم او بیوت آبائکم امہاتکم اخوانکم امہاتکم خالاتکم او صدیق علیکم جناب، تو دوست سے لے سکتا ہے نا، میں تجھے دے رہا ہوں، چل نہیں غیرت تیری بہت ہے، میری ہوئی زرہ، 2000 بھی تیرا، زرہ ایک ہاتھ میں 2000، واپس آ گئے، نبی علیہ السلام نے نہیں پوچھا، قسم رب کی پوچھا نہیں، ہنس پڑے، فرمایا عثمان مل گیا تمہیں؟ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرو، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، ظالمہ کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، یہ آستی نہیں تھے،
باہم جان چھڑکتے تھے، کیوں؟ دل صاف نہ ہوتے تو حبیب کے یار کیسے بنتے؟ جو حبیب کے یار تھے وہ آپس میں بھی یار تھے۔ بس یہ لمبی کہانی ہے لیکن ختم کرنی پڑے گی۔ اللہ قیامت تک قائم رکھے، کیوں؟ اس کے سرچشمہ ہیں حضرت نقیب اللہ، اور اس گناہگار نے 1970 میں حضرت حبیب الرحمان کی بھی زیارت کی۔ جمعہ شریف بھی ان کے پیچھے پڑا ہے، اس وقت 24واں پارہ ہے، ان کی زیارت کی میں نے جوانی میں، ان کی اچھا صحت کے دور میں میں نے زیارت کی ان کی۔ اور میرے مدرسے میں، میرے ابا کے مدرسے میں سید روشن ضمیر شاہ صاحب وہ اس وقت ساتھ تھے، بڑا اچھا مولانا شریف، تو میں شکران کرتا ہوں۔ اور یہ آبیاری کرنے والا اللہ نے ایسا دیا ہے سسٹم، انشاءاللہ یہ وہ چراغ ہے ہدایت کا، انشاءاللہ جو آندھیوں میں جلتا رہے۔ جن مالک خود پائے تو بجھا کدی نہیں، اس میں سنت نبوی کا نور ہے انشاءاللہ، اور یہ شریعت و طریقت کے جامع لوگ ہوں گے، فیض جاری ہے، اس کا نام ہوتا ہے فیض یہ جاری۔ سورت و سیرت میں یہ آئینہ بخارا سے چلا ہے، جو سکہ مدینہ میں ڈھلا ہے وہی خواجہ عبد الکریم نے اس اضطراب کو کبھی بھی کوئی بجھا نہیں پاتا، کیونکہ یہ سنتوں کا چراغ، محبت رسول کا چراغ ہے۔ بس جو پر ختم کرتا ہوں دوستو، احب الصالحین ولست منہم، دعوے نہیں کرتا، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزق لی صلاحا، ہم صالح نہیں ہیں پر اللہ کی کبریائی کی قسم صالحین سے پیار کرتے ہیں، شاید اسی صفت سے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی صفائی عطا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔